اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 172 سورہ نساء۔ لن ہرگز نہیں، یستنکف نون کاف فا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ باب استفعال سے ہے، آر نہیں سمجھتے، یستنکف المسیح اس سے ہرگز آر نہیں مسیح کو، ان کے یکون ہو، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، عبدن بندہ، للہ اللہ کے لیے، ولا اور نہ، وللملائکۃ فرشتوں کو، ملائکۃ المقربون جو مقرب ہیں، قاف را با اس کا روٹ ورڈ، ومن اور جو کوئی جس کو، یستنکف آر آئے، ان بارے میں، یس سے، عبادتی ہی اس کی عبادت سے، ویستکبر اور تکبر کرے، یہ بھی یستکبر کا روٹ ورڈ ہے، کاف با را، اور یہ بھی باب استفعال سے، اور تکبر کرتا ہے، فَسَيَحْشُرُهُمْ پس ان قریب وہ جمع کرے گا ان سب کو، حاشین را اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ہے یہ، الیہ اس کی طرف، جمیعاً جمع کر کے، اکٹھا، جیم میم عین اس کا روٹ ورڈ ہے، فَأَمَّا پس جو، اما الذین لوگ، آمنو ایمان لائے، الف میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، فیوفیہم واو فا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ہے یہ، انہیں پورا دے گا، اجورہم ان کے اجر، وَيَزِيدُهُمْ زا یا دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور زیادہ دے گا ان کو، من فضلہ اس کے فضل سے، وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ جو، أَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا جنہوں نے آر کی، اب یہی جو ورڈ ہے کئی بار آ رہا ہے، یستنکفو، اور پھر آگے یہاں پر وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا جنہوں نے آر کیا، وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ بس وہ عذاب دے گا ان سب کو، عذاباً عذاب، علیما دردناک، ولا اور نہ، یجدون وہ پائیں گے، واو جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے، لہم ان کے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولین کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ مددگار، نون صاد را نصیرا کا روٹ ورڈ، یا ایہا الناس اے لوگو، قد تحقیق، جاءکم
جیم یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. آ پہنچی تمہارے پاس برہانن. اس کے معنی ہے سند، روشن نشانی. بارہا اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ مصدر ہے. مِن ربکم تمہارے رب کی طرف سے. وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے اِلَيْکُم تمہاری طرف نورن نور یا روشنی مبینہ واضح. فَأَمَّا پس جو أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ اللہ پر. وَاعْتَصَمُوا عین صاد میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور مضبوطی سے پکڑا. فَسَيُدْخِلُهُمْ پس ان قریب وہ داخل کرے گا ان کو. دال خا لام اس کا روٹ ورڈ ہے. فی میں رحمتن اس رحمت میں. من ہو اس کی. و فضل اور فضل. وَيَهْدِيهِمْ ہا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور ہدایت دے گا انہیں. الیہ اس کی طرف اپنی طرف. صراطاً راستے کی. مستقیما سیدھا. آیت نمبر 176. یستفتونک فا تا واو اس کا روٹ ورڈ ہے. فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے. قل کہہ دیجئے. قل اللہ اللہ. یفتیکم فتویٰ دیتا ہے تم سب کو. فی میں فی الکلالہ کلالہ کے بارے میں. ان امرؤ اگر ہے کوئی مرد. ہلاکا ہلاک ہو گیا. ہا لام کاف اس کا روٹ ورڈ ہے. لیسا نہیں. لہو اس کے. ولدن کوئی اولاد. وَلَهُ اور اس کے. اختن ایک بہن ہے. فَلَہا پس اس کے لیے. نصف آدھا ہے. ماں جو. ترکا چھوڑا. تارا کاف ترکا کا روٹ ورڈ ہے. جس طرح ایک بیٹی کو نصف ملتا ہے اس طرح ایک بہن کے بھی اسی طرح. وَهُوَ اور وہ. یرثُہا اس کا وارث ہوگا. واو را سا اس کا روٹ ورڈ ہے. ان اگر. لم نہیں. یکن ہے. کاف واو نون یکن کا روٹ ورڈ ہے. لہا اس کے لیے. ولد بیٹا. فَإِن پس اگر. کانتا ہوں. کانتا اثنتین دو یعنی دو بہنیں ہوں. فَلَہُمَا پس ان دونوں کے لیے. فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ دو تہائی ہے. مما اس میں سے جو. ترکا چھوڑا. وَإِنْ اور اگر. کانوا ہوں. اخوتاً بھائی. رجالاً مرد. ونساءً اور عورتیں یعنی اس شخص کے رشتے کے کچھ مرد اور عورتیں ہوں. فَلِلذَّكَرِ پس مرد کے لیے. ذال کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے. مثل برابر ہے. حظ
حصہ ہا زوا اس کا روٹ ورڈ ہے، ہر ذل اون سیئین دو عورتوں کے برابر، یبینو بیان کرتا ہے اللہ، با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، لکم تم سب کے لیے، ان کے تزلو، ضاد لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ اور اللہ، بکل ساتھ ہر شیء چیز کے، علیم مسلسل علم رکھنے والا ہے۔ جی اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 172 سے، مسیح علیہ السلام کو تو اس میں ہرگز کوئی آر نہیں ہے کہ وہ بنے اللہ کا بندہ، اور نہ ہی ملائکہ مقربین کو کوئی آر ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھا جائے۔ یعنی مسیح علیہ السلام کو تو اللہ کا بندہ ہونے میں یقیناً فخر محسوس ہوگا، کیونکہ ابدیت کی شان بھی بہت بلند اور بالا ہے، چنانچہ حضرت مسیح کے لیے اس میں کوئی آر کی بات نہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور جو کوئی آر سمجھے گا اس کی بندگی میں اور تکبر کرے گا تو اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ پھر آیت نمبر 173 میں آتا ہے، پس جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے تو ان کو پورا پورا اجر بھی دے گا اور انہیں مزید بھی دے گا اپنے خاص فضل سے، یعنی ایسے لوگوں کو ان کے اجر کے علاوہ بونس بھی ملے گا، جیسے آپ کسی کام کرنے والے کو اچھا کام کرنے پر اجرت کے علاوہ انعام بھی دے دیتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ فضل سے انہیں اس کے مقررہ اجر سے بڑھ کر نوازے گا۔ اور جنہوں نے ابدیت کے اندر آر محسوس کی تھی اور تکبر کیا تھا تو وہ ان کو دردناک عذاب دے گا، اور نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ پھر اگلی آیت میں آتا ہے، اے لوگو، آ چکی ہے تمہارے پاس ایک برہان تمہارے رب کی طرف سے۔ اب برہان کے بارے میں مختلف رائے ہیں، ہم آگے اس کی ابھی ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں۔ قرآن مجید اس میں ایک تو رائے یہ ہے کہ قرآن مجید اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی طرف اشارہ ہے، پھر کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں مل کر بینہ بنتے ہیں، جیسے سورہ بینہ کی پہلی سے تیسری آیات میں ارشاد ہوا ہے۔ اور آگے اس آیت میں آتا ہے، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کر دیا ہے، اور چونکہ اس میں یہ رائے ہے کہ نور کے ساتھ چونکہ نازل کرنے کا لفظ آیا ہے، انزال کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ پھر آگے اگلی آیت میں آتا ہے، آیت نمبر 175 میں، پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے، یعنی یکسو ہو جائیں گے، خالص ہو کے اللہ والے بن جائیں گے، مذبذب نہیں رہیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر کر کے نہیں، بلکہ پوری طرح یکسو ہو کر اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، تو کیا آتا ہے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو وہ انہیں داخل کرے گا اپنی رحمت اور فضل میں، اور انہیں ہدایت دے گا اپنی طرف صراط مستقیم کی، یعنی انہیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق بخشے گا۔ یہ بہت بڑا انعام۔
اور رفتہ رفتہ انہیں اپنے خاص فضل و کرم اور جوار رحمت میں لے آئے گا۔ اب ہم ان آیات کی تھوڑی سی ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں، پھر آگے ڈفرینٹ ٹاپک شروع ہو رہا ہے۔ اب اس میں ایک تو چیز یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر نہیں، اور نہ ہی اللہ کے مقرب فرشتوں کو آر ہے، کیونکہ اللہ کا بندہ ہونا، اس کی عبادت کرنا، اس کے حکموں کو بجا لانا تو اعلیٰ درجے کی شرافت اور عزت ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اور ملائکہ مقربین سے اس نعمت کی قدر و قیمت پوچھیے، انہیں اس سے کیسے آ سکتا ہے؟ البتہ ذلت اور غیرت تو ذلت تو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی میں ہے، جیسے نصارہ نے حضرت مسیح کو ابن اللہ اور معبود بنا لیا، اور مشرکین فرشتوں کو بیٹیاں بنا کر مان کر، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مان کر اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں، سو ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے اور ذلت ہے۔ پھر اس میں ایک دو اور جو اس حوالے سے پوائنٹس آتے ہیں وہ اس طرح سے آتے ہیں کہ جس طرح عیسائیوں نے جو کئی فرقے بنا لیے تھے، بعض نے حضرت عیسیٰ کو اللہ، بعض نے اللہ کا شریک، بعض نے اللہ کا بیٹا، پھر بعض نے تین خدا بنائے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی طرح بعض لوگوں نے فرشتوں کو بھی خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، تو یہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اور انہیں اس چیز سے قطعاً کوئی انکار نہیں ہے۔ تم انہیں اللہ یا اس کی الوہیت میں شریک کس بنیاد پہ کہتے ہو، کس بنیاد پر کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ آسمان اور زمین بنائی ہے، وہ اپنی خدائی کا انتظام کرنے کے لیے خود کافی ہے، اسے کسی سے مدد لینے کی حاجت نہیں ہے کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، اسے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو آیت نمبر 174 میں کے حوالے سے آتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے اے لوگوں تمہاری طرف ایک دلیل بھی آ چکی ہے، وہ ذات مبارکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور تمہاری طرف نور بھی بھیجا ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ بس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کے ذریعے سے تم کو جو بتلایا جائے وہ سب حق ہے، اور پھر جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، انہوں نے توحید کا عقیدے کو مانا، اللہ کے دین کو، اسلام کو مضبوطی سے پکڑا، تو اللہ ان کو اپنی رحمت میں یعنی جنت میں داخل کریں گے، اپنے فضل میں لے کے جائیں گے، اور اس کے علاوہ نعمتیں بھی ہوں گی جس میں ایک دیدار الہی بھی شامل ہے، اور ان کو اپنے تک پہنچنے کا سیدھا رستہ بتائیں گے، یعنی دنیا میں ان کو صحیح طریقے پر قائم رکھیں گے۔ اب اس میں برہان کے حوالے سے جو ہمارے پاس رائے آتی ہیں، اس میں ایک اور رائے یہ آتی ہے کہ اس سے برہان سے مراد لفظی معنی اس کی دلیل کے سند کے ہیں کہ اس سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو لفظ برہان اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی ذات مبارک، آپ کے اخلاق، آپ کے معجزات، آپ پر کتاب کا نزول، یہ سب چیزیں آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کے کھلے کھلے دلائل ہیں، جن کو دیکھنے کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہتی، یعنی کہ آپ کی ذات خود ہی ایک مجسم دلیل ہے۔
اور پھر ان کی اور پھر اس میں رائے یہ آتی ہے کہ نور سے مراد قرآن مجید ہے. اگر نور سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لیا جائے تو بھی غلط نہیں ہے، لیکن اس سے وہ نور محض ثابت نہیں ہوتا جو بشریت اور جسمانیت کے منافی ہو، وہ رائے نہیں ہے. پھر اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم انہیں جو اور زیادہ دیں گے، اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو شفاعت کا حق عطا فرمائیں گے اور وہ پھر شفاعت کر سکیں گے. اور وہ لوگ جو اللہ کی عبادت سے انکار کرتے تھے تو پھر ان کے وہ ذلیل اور خوار ہو کے جہنم میں جائیں گے. برہان کے بارے میں ایک رائے اس طرح بھی آتی ہے کہ ایسی دلیل قاطع جس کے بعد کسی عذر کی گنجائش نہ رہے، ایسی حجت جس سے شبہات زائل ہو جائیں. اور قرآن کریم جو ہے وہ کفر اور شرک کی تاریکیوں میں ہدایت کا نور ہے، ضلالت کی پگڈندیوں میں صراط مستقیم اور حبل اللہ ہے. لیکن اس کے مستحق کون ہوں گے؟ جن پر اللہ کا فضل ہوگا وہی اس کے مستحق ہوں گے. یہ تو آپ کے سامنے دیکھی ہوئی چیز ہے کہ ہر گھر میں ہوتا ہے، لیکن فائدہ ہر کوئی نہیں اٹھاتا. جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہی اس کے قرآن کے نور سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب ہم اس کے بعد آگے آتے ہیں آیت نمبر 172 پر. اس کے حوالے سے یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آیت نمبر 172 کے حوالے سے کہ یہ آیت اس سورت کے نزول کے بہت بعد نازل ہوئی. بعض روایات میں تو یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے. اگر یہ بات صحیح نہ بھی ہو تو اتنا کم از کم ضرور ثابت ہے کہ یہ آیت 9 ہجری میں نازل ہوئی اور اس سے سورہ نساء اس سے پہلے ایک مکمل سورت کی حیثیت سے پڑھی جا رہی تھی. اس وجہ سے اس آیت کو ان آیات کے سلسلے میں نہیں شامل کیا گیا جو احکام میراث کے متعلق سورت کے آغاز میں ارشاد ہوئی تھی، بلکہ اسے ضمیمے کے طور پر آخر میں لگا دیا گیا. اب اس کے بارے میں کلالہ کون ہے؟ کلالہ کی جو ڈیفینیٹ رائے ہے وہ یہ ہے، وہ مرد یا عورت جس کے نہ تو والدین زندہ ہوں اور نہ اس کی کوئی اولاد ہو. یعنی اس کے بہن بھائی ہوں تو اس کی وراثت کا حکم یہ ہے، لیکن وہ حکم لوگوں پر واضح نہیں ہو سکا تھا، لہٰذا یہاں اس حکم کی مزید وضاحت کی گئی. آیت نمبر 12 میں جو ہم نے حکم پڑھا ہوا تھا وہ صرف اخیافی بہن بھائیوں کے ساتھ مخصوص تھا. اب یہاں پر اس میں کلالہ کی وراثت کا ہر پہلو واضح کیا جا رہا ہے. تو آیت نمبر 172 ہم پڑھتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، کہو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے. اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ ماں باپ ہیں اور اس کی صرف ایک بہن ہے تو اس کے لیے اس کے ترکے میں سے نصف ہے. یعنی ایسی صورت میں اس کی بہن ایسے ہے جیسے کہ ایک بیٹی ہو. جیسے ہم نے شروع میں پہلے پڑھا تھا تو اسے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا. اور وہ مرد بھائی اور اس بہن کا مکمل وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہیں. یعنی اگر کلالہ عورت تھی
اور اس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی والدین نہیں، تو اس کا وارث اس کا بھائی بن جائے گا اور اس کی پوری وراثت اس کے بھائی کو چلی جائے۔ پھر اگر دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہوں، وہ ترکے میں سے 2/3 کی حقدار ہوں گی، یہی چیز جو ہم نے پہلے شروع میں پڑھی تھی۔ اور اگر کئی بہن بھائی ہوں تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا، یعنی بھائی کو بہن سے دگنا ملے گا۔ البتہ یہ بات یہاں پر اہم ہے کہ آیت نمبر 12 میں جو حکم تھا وہ اخیافی بہن بھائیوں کے بارے میں تھا، یعنی ایسے بہن بھائی جن کی ماں ایک ہو اور باپ علیحدہ ہو۔ اس زمانے کے عرب معاشرے میں زیادہ بیویوں کی وجہ سے عام رواج میں ایسے معاملات معمول کا حصہ بنتے تھے، یعنی باقی جو عینی اور الاتی بہن بھائی تھے، اب عینی وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم سگا بہن بھائی عام اس میں کہتے ہیں، اور الاتی وہ ہوتے ہیں جن کی مائیں الگ الگ ہوں اور باپ ایک ہی، تو اس کا وہی قانون ہوگا جو بیٹا بیٹی کا ہے۔ پھر آگے آخر میں اس صورت کے آتا ہے اور اللہ واضح کر دیتا ہے تمہارے لیے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے احکامات واضح کر دی ہیں، ہر طرح کی تمہیں تفصیلات وراثت کے حوالے سے بھی بتا دی ہے، اور وہ آسمان اور زمین کا مالک ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اب تم پر منحصر ہے کہ تم سیدھی راہ پر چلو۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ قرآن کریم کی جو مختلف تقسیم ہے ان میں سے ایک تقسیم جو ہے وہ منزلوں کی ہے، اس اعتبار سے یہاں پر سورہ نساء پر ہماری پہلی منزل ختم ہو گئی ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد ہماری جو سورہ مائدہ شروع ہوگی، کل کو انشاءاللہ تھوڑا سا ہم سورہ مائدہ کی کے تمہید پڑھ لیتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سورہ مائدہ جو ہے اس سے قرآن مجید کی دوسری منزل کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ایک تقسیم تھی منزلوں کی اور ایک تقسیم ہے گروپس کی۔ اب جو قرآن حکیم کے مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپس ہیں اس کے حوالے سے پہلا گروپ ابھی نہیں ختم ہوا، بلکہ سورہ مائدہ اس گروپ کی آخری صورت ہے۔ پہلا گروپ میں جو تھا ہے اس میں ایک مکی یعنی سورہ فاتحہ اور 4 مدنی صورتیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ ہیں۔ مضامین کے اعتبار سے سورہ مائدہ کا جوڑا سورہ نساء کے ساتھ بنتا ہے، اور ان دونوں سورتوں کا اسلوب کافی حد تک ملتا جلتا ہے۔ اب یہ جو چاروں مدنی صورتیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، ان کے بنیادی 2 موضوعات ہیں۔ ایک موضوع اہل کتاب پر اتمام حجت اور دوسرا موضوع احکام شریعت اسلامی، اور ان صورتوں میں یہ دونوں موضوعات کا ایک تسلسل ہے جو آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ لہذا شریعت کا جو ابتدائی خاکہ ہمیں سورہ بقرہ میں ملتا ہے، پھر سورہ آل عمران اور سورہ نساء میں اس کی تفصیلات آتی ہیں، اور سورہ مائدہ میں آ کر یہ تکمیلی رنگ اختیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے کی بلند ترین یعنی حکومتی سطح کے احکام بھی ہمیں اس میں ملتے ہیں۔ اسی طرح اہل کتاب سے جس خطاب کی ابتدا سورہ بقرہ میں شروع ہوئی تھی، یہاں آ کر وہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ پھر یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ سورہ نساء کا آغاز یا ایھا الناس سے ہوا تھا، جبکہ سورہ مائدہ کا آغاز یا ایھا الذین
آمنو سے ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔